یہ نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش خراسان کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اور کابل میں اتنا بڑا حملہ کیسے ممکن ہوا؟ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز مزید آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، آج ہم ان دو ٹاپکس پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ اگرچہ مغربی ممالک کے پاس مصدقہ اطلاعات تھی کہ نام نہاد دولت اسلامیہ خراسان کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، پھر بھی اس کے حملہ آور کابل کے ہوائی اڈے اور اس کے قریب واقع بیرن ہوٹل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس حوالے سے کئی لوگ کئی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ سپر پاور امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ افغانستان میں کسی وقت بھی داعش کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود باوثوق ذرائع سے کیسے ممکن ہوا کہ اتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہاں ضائع ہوئی؟ خیر، اس پہ ہم ڈیٹیل بعد میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دولت اسلامیہ داعش خراسان کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ دولت اسلامیہ 2019 تک افغانستان اور پاکستان میں داعش خراسان کے نام سے سرگرم تھی، تاہم اسی برس مئی میں پاکستان کو ایک الگ صوبے کا درجہ دیا گیا ہے۔ خراسان اس خطے کا تاریخی نام ہے۔ اس میں موجود پاکستان، افغانستان اور کچھ وسطی ایشیا کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ اس تنظیم کی بنیاد جو ہے وہ 2015 میں رکھی گئی تھی۔ اس میں پاکستان اور افغان طالبان کے سابقہ اراکین اس میں شامل ہیں۔ سابقہ وہ اراکین اس میں شامل ہیں جو طالبان کا یہ جو گروپ ہے اس سے وہ ناراض تھے مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو سابقہ یہ جو اراکین تھے یہ زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے، زیادہ شدت پسند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سخت سے سخت کارروائیاں جو ہیں وہ کی جائیں، اور ان کا نظریہ تھوڑا مزید اس سے طالبانوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ آخرکار اچانک یہ داعش دولت اسلامیہ بنائی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ہمارے لیے گنجائش بھی موجود ہے، ہمارے نظریات بھی ملتے ہیں، ہم بھی وہیں چاہتے ہیں سخت سے سخت کارروائیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ دھماکے ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ کارروائیاں کی جائیں۔ تو نظریات ان کے میچ ہو رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ تو پاکستان میں بھی موجود ہیں یہ، اور افغانستان میں تو بہت زیادہ یہ ان کی تعداد جو ہے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اور یہ دولت اسلامیہ جو ہے فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے اس پر بھی یہ شدید تنقید کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی لڑائی کو جاری رکھنے کا انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی وہ کر چکے تھے اس وقت بھی۔ اور ساتھ ساتھ یہ داعش جو ہیں اس کے جو جتنے بھی ٹاپ کے جو لیڈرز ہیں اس معاہدے کو کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کی حکومت اور افغانستان کی چابیاں اٹھا کر انہوں نے طالبانوں کو پکڑا دی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو ایکسیپٹ کسی صورت نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اندازے کے مطابق اس وقت افغانستان میں دولت اسلامیہ خراسان کے جنگجوؤں کی تعداد جو ہے وہ 500 سے لے کر کئی ہزار تک ہو سکتی ہے۔ اور 2019 کے آخری ایام میں خاص کر ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اگلے سال کے اوائل میں بھی ان کے کئی سینئر رہنما جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، ان کو پکڑے گئے۔ ان میں سے کئی ان کے رہنما جو تھے یہ دولت اسلامیہ کے، انہوں نے باقاعدہ ہتھیار ڈالا طالبانوں کے سامنے، اور انہوں نے اپنی ہار جو ہیں وہ تسلیم کر کے افغان طالبان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد اس گروہ کی صلاحیتوں میں اب دوبارہ جو ہیں وہ اضافہ ہو چکا ہے، اسی لیے یہ امن مذاکرات کے دوران اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ یہ حملے کر چکے ہیں، جس کی ذمہ داری ہے انہوں نے خود قبول بھی کی ہے۔ مسلسل شکستوں کے بعد جو ہیں دولت اسلامیہ اب مختلف خفیہ سیلز کے ذریعے اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت باقاعدہ طور پر دولت اسلامیہ یا داعش خراسان کے پاس کوئی بھی افغانستان کا صوبہ ان کے پاس نہیں ہے۔
किसी भी सूबे में इनका कंट्रोल नहीं है, कहीं भी इनकी हुकूमत नहीं है, किसी भी सूबे में ये इतने ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ अलबत्ता अब ये जो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ सेल्स इन्होंने बनाए हैं खुफिया, वहाँ से अपनी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ जो काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि इन्होंने अपने खुफिया सेल्स के ज़रिए जो है बाकायदा ये कार्रवाई करने पर कामयाब हो चुके हैं। आखिर में दो अहम पॉइंट्स के हवाले से मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा इसी से रिलेटेड कि अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के मुताबिक इनका ये दावा है बाकायदा कि जुलाई से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान से 63,900 अफराद का इनखला जो है वो अभी तक मुमकिन हो सका है, जिसमें अमेरिकी फ़ौजी भी शामिल हैं, अमेरिकी शहरी भी हैं और यूरोपीय शहरी भी इसमें मौजूद हैं और साथ साथ अफ़गानिस्तान के आम शहरी भी इस इनखला में इसमें शामिल हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से जल्द अज जल्द कार्रवाइयाँ करके दाइश खुरासान को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में आने वाले वक्त में इनके लिए हुकूमत बनाने में भी, हुकूमत चलाने में भी कई मुश्किलात पैदा ये कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।